ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور بے شک ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان فرمایا کہ وہ سمجھیں، اور اس سے انہیں نہیں بڑھتی مگر نفرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر سب کچھ وضاحت کے ساتھ میں بیان فرما دیا۔ قرآن مقدس میں کون سی ایسی چیز ہے جو نہیں ہے؟ قرآن تمام علوم کا خزانہ ہے۔ دنیا کے اندر جتنے علوم آج تک پائے گئے ہیں اور آئندہ جتنے علوم دریافت ہوں گے وہ سارے علوم قرآن میں موجود ہیں۔ اور آج کل جو سب سے زیادہ سائنس کی ترقی کا دور ہے، اور قرآن مقدس کے اندر خود سائنس کے بارے میں اتنی آیتیں ہیں کہ انسان اگر کسی اور کالج میں جا کر کے نہ پڑھے، قرآن کی ان آیتوں کو سمجھ لے تو وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا سائنسداں بن سکتا ہے۔ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کالج، کسی اسکول، کسی یونیورسٹی میں جا کر کے نہیں پڑھا، لیکن علم سائنس کے اندر سرکار اعلیٰ حضرت نے جو مہارت حاصل کی وہ قرآن کو پڑھ کر کے حاصل کی۔ علم سائنس میں اعلیٰ حضرت نے درجنوں کتابیں لکھی۔ بڑے بڑے جو سائنسداں ہیں ان کی تھیوریوں کا اعلیٰ حضرت سرکار نے رد کیا قرآن مقدس کی انہی آیات کریمہ کی روشنی کے اندر۔ تو قرآن سارے علوم کا خزانہ ہے، اور جو بندہ قرآن پڑھ لے گویا کہ اس نے سب کچھ پڑھ لیا ہے۔ اور خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، کیونکہ آپ کوئی دوسرا علم اگر پڑھیں گے تو بس اس کی اتنی ہی معلومات آپ لے پائیں گے، لیکن قرآن آپ نے پڑھ لیا تو سارے علوم جتنے بھی ہیں سب کا خزانہ آپ کے سینے کے اندر جمع ہو گیا اگر آپ نے قرآن کو سمجھ کر کے پڑھ لیا ہے۔ تو قرآن مقدس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان فرمایا، اور قرآن کے علوم کا اب حال دیکھیں۔ آج بڑے بڑے ڈاکٹر اور پروفیسر، لیکچرار اور یورپ کے اندر پائے جانے والے غیر مسلم کثرت سے قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن پر اپنی پریوگ شالاؤں کے اندر وہ غور و فکر کرتے ہیں، اپنی لیبارٹری وغیرہ میں جہاں پر وہ ریسرچ کرتے ہیں، ریسرچ سینٹر میں، وہاں پہ وہ قرآن مقدس کی آیتوں کی روشنی کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، تو عجیب عجیب چیزیں ان کے سامنے جو ہے وہ منکشف ہوتی ہیں۔ تو قرآن ان تمام علوم کا خزانہ ہے۔ قرآن میں آیتیں تو 6000 سے زائد کچھ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی آیتوں کے اندر وہ سب کچھ جمع فرما دیا جہاں تک انسانی عقل کی رسائی کبھی ہو بھی نہیں سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یزیدہم الا نفورا، اور اس سے نہیں بڑھتی ہے مگر نفرت، یعنی ان کی جو ہے وہ نفرت ہی بڑھ رہی ہے۔ قرآن مقدس جو ان کے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے وہ کفار اور زیادہ دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں قرآن سے، کیونکہ انہوں نے قرآن مقدس کو صحیح ڈھنگ سے سنا نہیں اور نفرت کو اپنے دل میں انہوں نے بسا کر کے رکھا، تو قرآن کے حوالے سے ان کی نفرت میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ اگر وہ دل سے پڑھتے تو پھر ایمان لے آتے وہ۔ اور آپ دیکھیں مکہ میں جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو جو کافر کلمہ پڑھتے تھے، ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتے تھے، قرآن ہی کو سن کر کے وہ ایمان لاتے تھے، اور وہ اپنے کانوں میں انگلی ڈالتے تھے کہ قرآن ہمارے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ کبھی اتفاق سے ان کے کانوں میں قرآن کی آواز پڑ جاتی تھی، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو یہ ہے تمام حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے اندر جمع فرما دی ہے۔ جو بندہ اپنی زندگی کے لیے قرآن کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے گا وہ بندہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستوں کو کشادہ فرما دے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، تم فرما دو اگر اس کے ساتھ اور خدا ہوتے جیسا کہ یہ بکتے ہیں، جب تو وہ عرش کے مالک کی طرف کوئی راہ ڈھونڈ نکالتے۔ یعنی کفار کا جو یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اگر اس کے علاوہ اور بھی خدا ہوتے، تو آپ جانتے ہیں دنیا کا کیا طریقہ ہے، اگر کسی علاقے میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد میں کچھ اور بادشاہ رہتے ہیں، تو وہ اس
تلاش میں رہتے موقع مل جائے تو اس حکومت پر حملہ کیا جائے اور وہاں پہ اپنا قبضہ جما لیا جائے. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اس کے ساتھ میں اور خدا ہوتے تو وہ بھی سب مل کر کے عرش کے مالک کی طرف راہ ڈھونڈتے, وہ بھی عرش پہ جاتے اور جا کر کے معاذ اللہ کا مقابلہ کرتے. لیکن ایسا ہوا نہیں. اس کا مطلب خدا کے علاوہ کوئی اور خدا ہے نہیں. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے پر بہت بڑی دلیل ہے. اسی طرح ایک دلیل یہ بھی بیان کی گئی کہ اگر خدا کے علاوہ اور خدا ہوتے, یہ آج کل جو ہے وہ اسکول اور کالجوں کے اندر یہ بحث بہت زیادہ چل رہی ہے. کالج کے بچوں کے سوال آتے ہیں کہ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ خدا ایک ہے, اس پر دلیل کیا ہے, اور طرح طرح کی باتیں کالج کے جو ہے پروفیسر اور لیکچرار جو ہے وہ مسلمانوں بچوں کے جو ہے وہ ذہن کو گندا کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں وہ کرتے. ورنہ یہ بالکل صاف سی بات ہے کہ اگر خدا کے علاوہ کوئی اور اگر خدا ہوتا معاذ اللہ, تو پھر دنیا کا نظام پورا درہم برہم ہو کے رہ جاتا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لو کان فیہما آلیۃ لفسدتا, اگر چند معبود ہوتے زمین و آسمان میں تو سب نظام بگڑ کر کے رہ جاتا. آم کے پیڑ پر آم ہی لگتا ہے. ایک خدا کہتا کہ یہاں پہ یہ لگنا چاہیے, دوسرا کہتا یہ لگنا چاہیے. رات ہے تو رات ہے, دوسرا کہتا نہیں ابھی دن ہونا چاہیے, تیسرا کہتا کہ نہیں ابھی رات ہونا. یعنی پورے, کیونکہ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب چند بادشاہ ہوتے ہیں تو اختلافات ہوتے ہیں. کوئی کہتا یہ ہونا چاہیے, کوئی کہتا یہ ہونا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا کا نظام اسی طرح صاف ستھرا چل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا سبحانہ, پاکی ہے اسے, وتعالی, اور برتری ہے اس کے لیے, اما یقولون علوا کبیرا, ان کی باتوں سے بڑی برتری ہے اس کی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام باتوں سے پاک ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے اندر بکواس کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک بات میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن باتوں سے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے, یہ ضروری علم ہے. ہر مسلمان کو یہ علم حاصل کرنا چاہیے. آج یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے, بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ساتھ میں کہ مسلمان جو پیدائشی مسلمان ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو بنیادی عقیدے ہیں ان کا علم نہیں رکھتے ہیں, اور ان کی زبان سے ایسی باتیں نکلتی رہتی ہیں جو معاذ اللہ کبھی کبھی انہیں ایمان سے بھی خارج کر دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو ہے وہ عقائد صحیح طور پر معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہم کیا کیا بول جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر دیہاتوں کے اندر لوگ جو ہے وہ اللہ میاں بول دیتے ہیں معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ کی شان میں میاں کا لفظ بالکل بولنا جائز نہیں ہے, اور کچھ اللہ تعالیٰ کو بڑہو بول دیتے ہیں معاذ اللہ, یا اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اوپر والا بول دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے کسی جگہ میں نہیں اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے جو بنیادی عقائد ہیں ان عقائد کو ہر مسلمان کو سیکھنا ضروری اور لازم ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ عز و جل ایک ہے, یہ تو سارے مسلمان جانتے ہیں, کوئی اس کا شریک نہیں ہے. اب اس کا شریک نہ کوئی ذات میں ہے, نہ صفات میں ہے, نہ فعال میں ہے, نہ احکام میں ہے, نہ اسما میں ہے. یعنی کسی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں, وحدہ لا شریک ہے. یہ تو معاذ اللہ وہابیہ اور دیابنا نے اہل سنت پر الزام لگایا کہ یہ سنی لوگ جو ہیں وہ اللہ کے نبی کو جو ہے وہ اللہ کا شریک بنا دیتے معاذ اللہ رب العالمین. ہم اہل سنت و جماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات, صفات, افعال, احکام, اسما کسی میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ واجب الوجود ہے, یعنی اس کا وجود ضروری ہے. وہ قدیم ہے, قدیم ہونے کا معنی ہے ہمیشہ سے ہے. ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ازلی ہے, تو ازلی کا معنی یہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ابدی ہے, اس کا معنی یہ ہوتا ہے ہمیشہ رہے گا. تو اللہ تعالیٰ ازلی اور ابدی ہے, ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا, اور وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. یہ بھی ہمارے اوپر الزام ہے کہ ہم اولیاء کرام کی معاذ اللہ عبادت کرتے ہیں. معاذ اللہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ بھی رکھنا چاہیے کہ وہ بے پرواہ ہے, کسی کا محتاج نہیں, ساری کائنات اس کی محتاج ہے. یہ اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے. اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم, ازلی, ابدی ہے, یعنی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی, اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بھی ازلی اور ابدی ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات یعنی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ عالم ہونا,
اللہ تعالیٰ کا سمیع ہونا، بصیر ہونا، اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ قدرت والا ہونا، یہ ساری جو اللہ کی صفات ہے یہ بھی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ وہابیوں کی طرح ہمارا معاذ اللہ یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے غیب کی بات معلوم کر لیتا ہے، جب چاہتا ہے تب معلوم کر لیتا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ سے معلوم ہے، ہمیشہ ہے، اس کی یہ صفت اور ہمیشہ رہے گی۔ اسی طرح ذات اور صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے نہیں تھی اور پھر موجود ہوئی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے سب بعد میں ہوا ہے، پہلے نہیں تھا، اور کوئی اگر اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح جو عالم میں کسی شے کو قدیم مانے، یعنی یہ کہے کہ فلاں جو ہے وہ نبی ہمیشہ سے ہے، یا کسی ولی کے بارے میں کہے، یا کسی چیز کے بارے میں بھی کہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، تو ایسا بندہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہمیشہ سے نہیں ہے۔ اور یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ معاذ اللہ اس کا بیٹا ہے یا باپ ہے، تو یہ عقیدہ اہل سنت جماعت کا ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ بیٹا، نہ اس کی کوئی بیوی ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے وہ بھی کافر ہے، اور جو اس کو ممکن مانے وہ بھی گمراہ اور بددین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ خود اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اس نے نہ بیوی بنائی نہ اولاد بنائی، اور جگہ جگہ آیتوں کے اندر اس بات کی اللہ نے نفی فرمائی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ وہ حی ہے، یعنی خود زندہ ہے، اور سب کی زندگی اس کے دست قدرت میں ہے، جب چاہے زندہ کرے اور جب چاہے موت دے دے۔ ہم اولیاء کرام کے بارے میں جو یہ کہتے ہیں کہ سرکار غوث پاک نے مردہ زندہ کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک شخص کی بیٹی کو زندہ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے نبی کو یہ قوت دی تو اللہ کی دی ہوئی قوت سے نبی نے یہ کام کیا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی جو ہے وہ حقیقت کے اندر زندہ کرنے والا نہیں۔ کوئی اگر زندگی کسی کو دیتا ہے تو اللہ کی مرضی سے دیتا ہے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ زندگی دینے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قادر مطلق ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے وہ ہر خوبی و کمال کا جامع ہے، اور ہر اس چیز سے پاک ہے جس میں عیب و نقصان ہو، یعنی عیب و نقصان کا اس کے اندر ہونا محال ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ جس چیز میں نہ خوبی ہو نہ نقصان ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفتیں سب کمال والی ہیں، تو جس کے اندر کمال بھی نہ ہو ایسی صفت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے۔ اور معاذ اللہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ یا دغا یا خیانت، ظلم یا جہالت، بے حیائی، اس طرح کے عیوب کو مانے تو پھر وہ بندہ جو ہے وہ مومن نہیں رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام بری صفتوں سے جو ہے وہ پاک و صاف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، وہ علم والا ہے، ارادہ والا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کان، آنکھ، زبان وغیرہ سے اس کا سننا، دیکھنا اور کلام کرنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کان جو ہے وہ اسی طرح زبان اور آنکھ وغیرہ سے پاک ہے، یہ سب جسم ہے اور اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر کان کے سنتا ہے، وہ کان سے پاک ہے، آنکھ اور زبان نہیں، بلکہ ساری اللہ کی جو صفتیں، دیکھنا، سننا، کلام کرنا، یہ سب ان اعضاء کے بغیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سارے اعضاء سے پاک ہے، وہ جسم سے پاک ہے، اور وہ اس قدر سنتا ہے، ہر پست سے پست آواز کو سنتا ہے، ہر باریک سے باریک کہ خوردبین سے بھی آپ نہیں دیکھ سکتے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، بلکہ اس کا دیکھنا اور سننا ان چیزوں میں منحصر نہیں ہے، وہ ہر موجود کو دیکھتا ہے اور ہر موجود کو سنتا ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ ہے۔ اسی طرح اس کا علم ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، چاہے جزیات ہوں، کلیات ہوں، موجودات ہو، معدومات ہو، ممکنات ہو، سب کو ازل سے جانتا ہے وہ، اور اب بھی جانتا ہے اور ابد تک جانے گا۔ یعنی جو چیزیں ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں، اللہ کا علم نہیں بدلتا ہے، یعنی دلوں کے خطرے، وسوسے وغیرہ سب وہ جانتا ہے، اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ معاذ اللہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے علم غیب مانتے ہیں تو وہابیہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم علم غیب مان کر کے مشرک ہو گئے، کیونکہ غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے۔ بلا شبہ حقیقت میں غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اس کا علم ذاتی ہے اور ساری کائنات کو محیط ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے جو ہم علم غیب مانتے ہیں وہ حقیقی اور ذاتی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنے حبیب کو دیا ہے،
تو اللہ کے دینے سے نبی کو یہ علم ملا ہے، اور اللہ کے علم کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے علم کی حد تو بتاتے ہیں کہ دنیا کے بننے سے لے کر کے جنتیوں کے جنت میں جانے تک اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، سب اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ تو ہم نے تو دو حدوں کے درمیان جو ہے وہ بتایا، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے جانتا ہے، وہ ہمیشہ جانے گا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ اس وقت سے جانتا ہے اور اس وقت تک جانے گا، نہیں، اللہ کا علم جو ہے وہ ازلی اور ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور وہ ہر شے کا خالق ہے۔ جیسا کہ اس آیت کریمہ میں جو کفار کا رد کیا گیا، وہ اپنے بتوں کو بھی خالق مانتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق حقیقی نہیں ہے، اور حقیقتاً روزی دینے والا وہی ہے، اور ملائکہ وغیرہ کی جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے روزی دینے کی، وہ خالی ایک وسیلہ واسطہ ہے بیچ میں، روزی دینے والے فرشتے نہیں ہیں، اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ حقیقت کے اندر روزی دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہے، اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ سبحانہ و تعالی اما یقولون علوا کبیرا، یعنی انہوں نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رفیع میں جو باتیں کہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کئی ہوئی تمام باتوں سے پاک ہے۔ یہ اپنے بتوں کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شریک سے پاک ہے۔ اس حوالے سے کفار و مشرکین کے جو عقیدے تھے، ان تمام کا رد اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے میں مولا ایمان کامل اور مولا ایمان صادق کے اوپر مولا ہمیں استقامت عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔